یا زہرا بولو یا زہرا۔ آج ہم سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر کریں گے، کس طرح سے آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور آپ کے فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی شہزادی سے محبت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہزادی کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسند مبارک سے اٹھ جاتے اور آپ کا استقبال فرماتے، آپ کو بوسہ دیتے اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اسی طرح سے سیدہ کائنات آپ سلام اللہ علیہ کے گھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتی، آپ اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کو آپ ان کا استقبال فرماتی۔ تو میرے بھائیو، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو 3 خصوصیات حاصل ہیں وہ اور کسی خاتون کو حاصل نہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہونے کا، دوسرا حضرت علی شیر خدا آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہونے کا، اور تیسری جو ایک ساتھ یہ تینوں خوبیاں کسی اور میں نہیں، تیسری کہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ آپ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اسلام کی ابتدا میں جو مشکلات تھی، جو پریشانیاں تھی، جو امتحانات تھے، آپ سلام اللہ علیہ نے وہ تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ بڑی ہی چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں، یہاں تک جب مسلمانوں پہ سخت ترین حالات تھے اس وقت بھی آپ ثابت قدم رہی۔ آپ نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ، بڑی ہی شجاعت کے ساتھ آپ نے ہر فیصلے کو اور ہر بات کو آپ نے جو ہے اس کو سامنا کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا زہرا آپ کے دندان مبارک زخمی ہیں، آپ کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، اس وقت بھی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ، آپ نے اپنے والد محترم کا چہرہ مبارک پانی سے صاف کیا۔ امام بخاری نے حدیث پاک لکھی جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پہ زخم آیا اور چہرہ مبارک اور دندان مبارک پہ زخم آیا تو حضرت علی شیر خدا اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے اور آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ اس پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ لگاتی اور آپ کا چہرہ مبارک صاف کرتی۔ اور جب آپ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم نہیں بھر رہا، خون مسلسل نکل رہا ہے، آپ سلام اللہ علیہ نے ایک پاس چادر کا ٹکڑا، آپ نے ایک بوری نما چادر کا ٹکڑے کو آپ نے جلایا اور اس کی راکھ کو آپ نے زخم پہ لگایا جس سے آپ کا زخم سے خون نکلنا بند ہوا۔ تو یہ آپ کی شجاعت ہے، آپ کی تربیت ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی خواتین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں اور آپ سلام اللہ علیہ فوراً
رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے کان میں بات کرتے ہیں تو آپ مسکراتی ہیں، آپ خوش ہو جاتی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی وہ آپ نے اپنے وصال کا بتایا کہ میرا وصال عن قریب ہوگا اور بیٹی صبر کرنا، اور مجھے تلقین فرمائی۔ اور دوسری بات جو آپ نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی جس وجہ سے میں ہنسی اور خوش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے خاندان میں سے آپ مجھ سے ملیں گی، اور آپ خواتین کی، آپ خاتون جنت ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ تو یہ سن کے آپ مسکرائیں کہ سب سے پہلے آپ ہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ یا اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ بطور رہنما، بطور والدہ، بطور زوجہ، بطور صاحبزادی کس طرح سے آپ نے اپنے ہر کردار کو اپنایا اور اس کی مثال نہیں، آپ نے کس طرح سے بیٹی ہوتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ آپ کھڑی ہوئیں اور ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا سامنا کیا، کس طرح سے اس کے بعد آپ نے اپنے خامد مولا علی شیر خدا آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ شانہ بشانہ رہیں اور آپ نے ان تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کا ساتھ دیا، پھر کس طرح سے آپ نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی، یا کس طرح سے آپ نے ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فلسفے کو دیکھیں کہ وہ زمانہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا اور بیٹی کو وہ مقام، وہ عزت دی کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹی کے، خواتین کے حقوق کی، رائٹس کی بات کی، ان کی رسپیکٹ کی بات کی، ان کی پروٹیکشن کی بات کی۔ تو اسلام دراصل جو اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہ اس سے پہلے پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لینا تھی۔ اور آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خیر النساء، آپ اگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ ان کے کردار کو دیکھیں، کس طرح سے آپ باپردہ تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کی تربیت کیا تھی۔ تو یقیناً آج ہماری عورتوں کو ضرورت ہے کہ ہم سیدہ کائنات کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کو فالو کریں، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، آپ پانچوں ایک چادر میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شہزادی آتی ہیں، آپ کو فرماتی ہیں کہ مجھے ایک غلام، ایک کام کرنے والی ایک غلام چاہیے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اس میں جیسے ہی آپ تشریف لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کر کے سو۔ تو یہ تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو دے رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا کام خود فرماتی، آپ خود محنت کرتی، خود مشقت یا خاتون جنت بھی ہیں اور جنت کی خواتین کی سردار بھی ہیں، جہاں آپ سلام اللہ علیہ کی یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کو یہ پیغام دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ تشریف لایا اور آپ کو سلام کرنے کے بعد آپ کو یہ خوشخبری دی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی شہزادی جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جہاں امام حاکم روز محشر کا منظر لکھ رہے ہیں کہ روز محشر ایک ندا دینے والا ندا لگائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ اور تاریخ بغدادی میں بھی یہ موجود ہے روایت، جہاں امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ اپنے رب کی اجازت سے زمین پہ اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر بھی جنت آپ کی، آپ جنت عطا کرنے والے، جنت کی آپ سردار، مگر پھر بھی گھر میں آپ خود اپنا کام خود کر رہی ہیں، آپ خود اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں بطور والدہ، آپ خود بطور بیٹی اپنے والد محترم کی خدمت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اسی طرح سے برادران دین و ملت، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ پاک کی کتاب اور دوسرا میری اہل بیت۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پنجتن پاک سے محبت کریں، سیدہ کائنات کی تعلیمات کو اپنائیں۔ ہماری خواتین آج ان کے کردار، ان کی شخصیت کو پڑھیں، پھر ہی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ پھر ہی وہ خواتین کے جو اصل مقام ہے، جو عزت ہے، جو باپردگی کا حکم دیا گیا ہے، جو حیا کا حکم دیا گیا ہے، جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جو ریاضت کا حکم دیا گیا ہے، جو خاوند کے حقوق کا بتایا گیا ہے، جو والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو اولاد کی تربیت کا بتایا گیا ہے، پھر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے، اللہ پاک سیدہ کائنات آپ کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔